بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی کے سمسٹر 5 میں ایک پیپر ادبی تحریکات و رجحانات کے حوالے سے ہے۔ یہ پیپر بہت اہم ہے اردو ادب کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، اس کے نشیب و فراز کو جاننے کے لیے اس پیپر کی بہت اہمیت ہے۔ اس پیپر میں ہم لوگ جتنے بھی تحریکیں ہیں اور جتنے بھی رجحانات سامنے آئے ہیں، اس کے علاوہ جتنے ادبی معرکے ہیں اور پھر جتنی آپسی رنجش ہوئی ہے ادیبوں کے درمیان، ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ رانچی یونیورسٹی کے نصاب میں ادبی تحریکات کے حوالے سے پہلا جو یونٹ ہے، یونٹ 1، اس میں ہم لوگ اس کے پس منظر پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ اس پس منظر میں ہم دیکھیں گے کہ تحریکات اور رجحانات کس طرح پھلتی پھولتی ہیں اور ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ترقی پسند تحریک یا پھر علی گڑھ تحریک یا دوسرے رجحانات جو ہیں، جدیدیت ہے، مابعد جدیدیت ہے، یا پھر شاعری کے حوالے سے ایہام گوئی ہے، رد ایہام گوئی ہے، اصلاح زبان کی کوششیں ہیں، رومانی تحریک ہے، سب پر ہم لوگ اس میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے ہم لوگ سب سے پہلے اس کا پس منظر جانیں گے اور اس کے بعد جتنی بھی تحریکیں ہیں اس کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ جب کوئی زبان اپنی نشو و نما کی ابتدائی منازل عبور کر کے یعنی پار کر کے حد بلوغت تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے تخلیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، تو اہل ادب زبان کے خد و خال اور حسن و جمال اور فصاحت و بلاغت کو مزید نکھارنے اور سنوارنے کے لیے ارادی اور غیر ارادی طور پر اور بسا اوقات انفرادی سطح پر زبان و بیان کی اصلاح کا آغاز کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی زبان جو ہوتی ہے، اس کی جب ابتدائی منزل سے جب وہ اگلی منزل تک پہنچنے والی ہوتی ہے، تو کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس زبان میں نثری یا شعری تخلیقات کا آغاز کریں اور اس کے ادب کو متعین کریں۔ تو اسی بات کو یہاں کہا گیا ہے۔ اس اصلاح کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بعض الفاظ اور تراکیب کو تخلیقی مقاصد کے لیے ناکارہ قرار دے کر ترک کر دیا جاتا ہے۔ مطلب بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ادب میں شامل نہیں کیا جاتا ہے اور ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے الفاظ کو اصطلاح میں متروک الفاظ کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو متروک ہو گئے ہیں، الفاظ کو متروک کرنے کا اختیار اہل زبان کو ہے۔ یعنی جو لوگ زبان کی بنیادی شکل کو بنا رہے ہیں، اس میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو یہ اختیار ہوگا کہ کون سا لفظ اچھا ہے، فصیح ہے، کون سا غیر فصیح ہے۔ انہیں جب محسوس ہوتا ہے کہ اس لفظ کی معنویت ختم ہو گئی ہے، تب وہ الفاظ متروک قرار پاتے ہیں۔ متروک ترک سے ہے، ترک مطلب چھوڑنا۔ اردو شمال میں پیدا ہوئی، لیکن اس کو پھلنے پھولنے کے مواقع جنوب یعنی جنوبی ہند میں ملی۔ جنوبی ہند سے مراد ہے حیدرآباد، احمد آباد، اورنگ آباد والا علاقہ۔ شمال سے جنوب کا یہ سفر الفاظ کا سفر تھا، جس میں بہت سے الفاظ اردو میں شامل ہوئے اور بہت سے متروک قرار پائے۔ یعنی شمالی ہند میں جب اردو کا ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا، تب اردو والے کسی وجہ سے یہاں سے جنوب کی طرف کوچ کر گئے، تو یہاں کی زبان، یہاں کا کلچر اور وہاں کا کلچر دونوں نے آپس میں مل کر ایک نئی زبان کو خلق کرنے کی کوشش کی۔ دکن یعنی جنوبی ہند میں کوئی ایسا رجحان یا تحریک والا معاملہ نہیں تھا، لیکن شمالی ہند یعنی دہلی میں ولی کی آمد 1700 عیسوی میں ولی دکنی دلی آئے تھے اپنے دوست ابو المعالی کے ساتھ۔ اس کے بعد یہاں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور کیا ہوا، ان کے آنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے فارسی کے شعراء نے فارسی کے بجائے ریختہ گوئی میں اشعار کہنے کی کوشش کی۔ جنوبی ہند میں جب شاعری ہو رہی تھی تو کوئی اس طرح کا رجحان دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، لیکن جب شمالی ہند میں وہی زبان آئی
تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ریختہ گوئی میں لوگ شعر کہنے لگے، اور شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا ہی دور ایہام گوئی کا دور کہلاتا ہے۔ کوئی بھی تحریک پہلے رجحان یعنی سپیورٹی کی شکل میں سامنے آتی ہے، پھر وہ باضابطہ تحریک یعنی مومنٹ کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تحریک کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ کسی محرک کا وجود ناگزیر ہے، مطلب کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے تحرک ملے۔ نمبر 2، تحریک کے لیے کچھ لوگوں کا متاثر ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 3، تحریک کی ایک سمت ہوگی، مقصد ہوگا، اور حصول مقصد کے بعد تحریک کوئی دوسری شکل اختیار کر لے گی۔ کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مقصد متعین ہوتا ہے اور جو زمانی اقدار کی پابند ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا تحریک آزادی جو 15 اگست 1947 کے بعد ختم ہو گئی، اس لیے کہ مقصد حاصل ہو گیا۔ ادبی تحریکیں بھی ایک خاص مقصد کے حصول کے تحت شروع کی جاتی ہیں۔ ادبی تحریک کا یقیناً ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، لیکن تحریک کی شکل بہت پہلے سے بنتی ہے۔ مثلا سر سید تحریک 19ویں صدی کی 7ویں دہائی میں وجود میں آئی، لیکن بہت پہلے اس کے خد و خال بننے شروع ہو گئے تھے۔ سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ مسلمان کی حالت بہت خراب ہے، ہندوستان پر مغلوں کے بجائے انگریزوں کی حکومت قائم ہو رہی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ انہوں نے غور کیا کہ اگر مسلمانوں کی حالت یہی رہی تو بالکل ایک بہت خسارہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے شروع سے سائنٹیفک سوسائٹی وغیرہ جو قائم کی انہوں نے، وہ شروع کی پلاننگ تھی، لیکن اسی بیچ میں غدر ہو گیا، ہنگامہ 1857 کا۔ اس کے بعد لوگوں میں تبدیلی آئی اور ان کو بھی اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے بھی اردو ادب میں دھیرے دھیرے مغربی اثرات داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میر امن باغ و بہار کے دیباچے میں، انشاء اللہ خاں انشاء اپنے قصائد میں مغربی اثرات کی نشاندہی کر چکے تھے۔ ادبی تحریک یعنی مومنٹ، جس کی جمع ہے تحریکات، میں سیاست یا معاشیات، سیاست مطلب پولیٹکس، معاشیات مطلب اکنامکس کی طرح کسی ٹھوس شے کا حصول مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کی اساس ذہنی ہوتی ہے۔ اس لیے اردو ادب میں تحریک بالکلیہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک رجحان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ رجحان سے تحریک بنتی ہے اور پھر رجحان ہی پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، نمبر 1، تحریک عارضی اور لمحاتی ہوتی ہے، جبکہ رجحان پائیدار ہوتا ہے۔ نمبر 2، دونوں کے درمیان ایک دلچسپ رشتہ ہوتا ہے، یعنی رجحان کبھی کبھی تحریک کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور تحریک اپنے دور زوال میں رجحان بن جاتی ہے۔ نمبر 3، تحریک یا رجحان کے پس منظر میں سماجی اسباب کار فرما ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ادبی تحریکات کے محرکات میں سیاست کی بھی کار فرمائی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہر دور اور ہر زمانے میں تحریکیں اور رجحانات کے نام بھی مختلف ہو سکتے ہیں، اور ایک ہی نام کے وجود کے باوجود ان کی نوعیتیں یعنی ان کا اسٹرکچر، ان کی معنویت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہاں لوگوں نے ڈیفائن کیا، مطلب ہم نے ڈیفائن کیا تحریک اور رجحان کا۔ اردو میں پہلا رجحان ایہام گوئی کا ہے، اور اصلاح زبان کی تحریک کا سبب ایہام گوئی کی قرار دیا جاتا ہے۔ جب ولی آئے 1700 عیسوی میں، یعنی 18ویں صدی میں کے آغاز میں، تب انہوں نے دیکھا یہاں پہ کہ یہاں کی زبان بالکل اچھی نہیں ہے، یا پھر یہاں کے شعراء عوامی زبان سے کنارہ کشی اختیار کر کے فارسی میں شاعری کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے نمونہ پیش کیا کہ دکن کو تم دور سمجھتے ہو، اجنبی سمجھتے ہو، اب دیکھو میں نے کتنی اچھی شاعری کی ہے۔ کوچے یار عین کاسی ہے، جوگیے دل وہاں کا باسی ہے۔ اس سے پہلے غزلوں میں لوگ فارسی کلچر کی عکاسی کرتے تھے، ایران کے کلچر کی عکاسی کرتے تھے، لیکن ولی دکنی نے سمجھایا کہ اس میں بالکل ہندوستانی پس منظر ہے۔ تب
لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں ولی کو ایک نمائندہ ہم مان سکتے ہیں۔ اس کے آنے کے بعد پھر شاعری شروع ہوئی، اور جب شاعری اس کا آغاز ہوا تو ایہام گوئی دور آ گیا۔ ایہام گوئی ہم جانتے ہیں، شعر میں ایسا لفظ لایا جائے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا اور ایک دور کا۔ شاعر آپ پبلک قریب کا معنی سمجھے گی، لیکن شاعر اسے دور کا معنی لے گا۔ جیسے مضمون ہے شیخ شرف الدین مضمون، شاہ مبارک آبرو، یک رنگ، شاکر ناجی، صدر الدین محمد خان فائز وغیرہ اس دور کے نمائندہ سمجھے جاتے ہیں۔ مومن کا شعر بعد کے شاعر ہیں یہ، لیکن ان کا شعر آپ کے آسانی کے لیے یہاں دیا گیا ہے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ مطلب مسجد میں مومن اپنے تخلص کو بھی استعمال کر لیا ہے، اور مومن عام مومن جو ایمان والا ہے، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ یہ خدا خدا کر کے یہ دو معنی یہاں پیدا کر دیا ہے۔ ایک معنی خدا خدا کر کے مطلب کسی طرح بہت مشکل کے ساتھ خدا خدا کر کے میری جان بچی بولتے ہیں، اور دوسرا ہے خدا خدا کر کے یعنی تسبیح پڑھتے ہوئے، یہی ہے ایہام۔ اس طرح بعض الفاظ و تراکیب اور رجحانات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال کر اپنانے یا رد کرنے کا رجحان کا نام اصلاح زبان ہے۔ مطلب جب تحریک آئی یا رجحان آیا ایہام گوئی کا وہم، تو بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ اگر ایسا ہوگا تو شاعر کچھ اور سمجھے گا، عوام کچھ اور سمجھے گی اس کے معنی، لہٰذا اس کی مخالفت کی گئی اور اس کو کہا گیا رد ایہام گوئی۔ ایہام گوئی کی رد میں لوگوں نے پھر کام کرنا شروع کیا۔ اردو زبان سے منسلک ادبا کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ اب زبان اس حد بلوغت کو پہنچ گئی ہے کہ اسے اعلیٰ تخلیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس وقت ان کے پیش نظر تین اسالیب تھے، تین اسلوب تھا ان کے نظر کہ ان اسالیب میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک ہے غزل کا دکنی اسلوب، کہ دکنی الفاظ کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں، اور دکنی الفاظ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کا کیسے، کیونکہ شمالی ہند سے پہلے اردو میں بلکہ دکن میں بہت ساری مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سبرس ہے، سبرس تو داستان ہے، قطب مشتری ہے، علی نامہ ہے، طوطی نامہ ہے، گلشن عشق ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ تو اس طرح کی جو مثنویاں لکھی گئی ہیں وہ زبان کی ابتدائی شکل سے کے بجائے وہ اوپر کی شکل تھی، تو ان کے سامنے تین نظریہ تھا۔ نمبر ایک غزل کا دکنی اسلوب، نمبر دو نستعلیق فارسی کا طرز، جو فارسی زبان ہمارے یہاں چل رہی تھی اس کا بھی اسٹائل ہمارے یہاں دیکھنے کو مل رہا تھا، کیونکہ جو شمالی ہند کے شعراء تھے وہ فارسی گوئی میں مست تھے۔ نمبر تین دہلی کے گلی کوچوں کی زبان، اور تیسرا وہ تھا کہ جو دلی کی گلی کوچوں میں زبان بولی جا رہی ہے وہ۔ زبان کو فصاحت عطا کرنے کے لیے فارسی کا نستعلیق طرز یقیناً فطری انتخاب تھا کہ زبان میں فصاحت پیدا کریں گے، اجنبی زبان بولیں گے تو دوسرے ملک کی زبان بولیں گے تو عام لوگ متاثر ہوں گے، وہی مقصد تھا۔ ایہام گوئی سے اکتائے ہوئے اس وقت کے اردو شعراء نے رد عمل کے طور پر زبان میں فصاحت پیدا کرنے کے لیے فارسی طرز کا انتخاب کیا، فارسی اسٹائل میں شاعری شروع کر دی۔ سب سے پہلے ایہام گوئی کو ترک کرنے کا سہرا حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے سر جاتا ہے۔ یہ شاعر تھے، انہوں نے ترک کرنے کا مشورہ دیا کہ اس کو ترک کیا جائے، فارسی اسالیب جو ہماری عوام نہیں سمجھتی ہے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ تحریک کی بنیاد رکھی بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی اس بات پر اکسایا کہ وہ اس صحت مند اسلوب کی پیروی کرے۔ اس کے علاوہ شیخ ظہر الدین حاتم کی بھی خدمات کو ہم کسی بھی طرح فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ حاتم اپنے دور کے مقبول اساتذہ میں گردانے جاتے ہیں۔ شاگردوں کی فہرست میں مرزا محمد رفیع سودا جیسے عظیم المرتبت قادر الکلام شاعر کا نام بھی شامل ہے۔ حاتم نے بھی دیوان زادہ کا دیباچہ لکھ کر، دیوان زادہ بہت مشہور کتاب ہے، رد ایہام گوئی میں اس کا نام آتا ہے، لکھ کر ان رجحانات و تغیرات کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر کو واضح کر دیا ہے۔
دیوانزادہ اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دلی کتاب گھر نے یہ کتاب شائع کی تھی 2013-14 کے آس پاس۔ اس کے علاوہ ریختہ میں یہ کتاب موجود ہے۔ لیکن تیسرا اہم نام امام بخش ناسخ کا ہے، جنہوں نے اصلاح زبان کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اصلاح زبان کی کوششوں میں ناسخ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور اپنے کارنامے کے باعث ناسخ کا نام اردو میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ ناسخ سے قبل شعراء کے کلام میں ضرورت اور وزن کے خیال سے الفاظ کو تبدیل کرنا روا رکھا جاتا تھا کہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ مخفف کو مشدد، کوئی بات ہے، خورشید کو خور کر دیا، یا پھر مشدد وہ الفاظ اس میں تشدید والے ہیں، اور مشدد کو مخفف استعمال کیا جاتا رہا۔ لفظ ثقیل اور غیر ثقیل دونوں کا استعمال رہا۔ ثقیل مطلب بھاری، غیر ثقیل ہلکا۔ متروک الفاظ کا استعمال، مطلب جو الفاظ چھوڑ دیے ہیں، جن کو عوام پسند نہیں کرتی ہے یا ادبی زبان نہیں ہے، اس کا استعمال، حتیٰ کہ خود متروک قرار دیے گئے الفاظ تک کو شعراء ضرورت پڑنے پر استعمال کرتے رہے۔ غزلوں میں ہم اس کی روایت کم دیکھتے ہیں۔ ناسخ نے اردو کی صرف اور نحو کو درست کیا، روزمرہ اور محاورات کی چھان پھٹک کی اور اس کے قاعدے مقرر کیے۔ تمام مستعمل الفاظ کی تذکیر و تانیث کے اصول تراشے، افعال اور مصادر میں اہم تبدیلیاں کی، عروض و قافیے کے لحاظ سے وزن اور شعر کی درستگی پر زور دیا۔ ناسخ کے یہ سب اصول حکم اور ضابطے کی حیثیت رکھتے تھے اور ان سے انحراف کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ لکھنؤ میں ناسخ کی زبان کسوٹی بن گئی کہ ناسخ جو فرماتے ہیں وہی مستند ہے۔ یہ لکھنؤ کے شاعر تھے شیخ امام بخش ناسخ نے ریختہ کو اردو زبان کا نام دیا اور محاورہ دہلی کے مقابلے میں محاورہ لکھنؤ وضع کیا، اور یہیں سے پھر ہم جان سکتے ہیں کہ دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کا آغاز ہوا۔ ناسخ کی اصلاحی تحریک کا اخلاقی پہلو بھی ہے۔ قدماء کے یہاں حجو میں فحش نگاری، حجو بولتے ہیں قصیدے کا حصہ ہوتا ہے۔ قصیدے دو طرح کے ہوتے ہیں، مدحیہ قصیدہ اور حجویہ۔ مدحیہ جس میں تعریف کی جائے اور حجویہ جس میں برائی کی جائے۔ تو حجو میں فحش نگاری، گندے باتیں کرنا، گندے کلام کرنا اور بد زبانی کا رجحان عام تھا۔ اس قبیح روش نے آہستہ آہستہ غزل میں بھی راہ پا لی۔ ناسخ نے فحش الفاظ کو غزل میں ممنوع قرار دیا کہ فحش الفاظ غزل میں بالکل استعمال نہیں کیے جائیں۔ جو کلاسیکی غزل کی شعریات ہے اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ شعراء غزل کے ایک اہم موضوع عشق سے شعوری انحراف برتنے لگے، اور یوں زندگی کے دوسرے موضوعات میں بھی غزل راہ پانے لگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ میں نمایاں فرق ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی دبستان ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دبستان رامپور بھی ہے، دبستان عظیم آباد ہے، دبستان مرشد آباد ہے۔ سب دبستان کی الگ الگ خصوصیت ہے، اور پھر لیکن دو دبستان دلی اور لکھنؤ کی خاص اہمیت ہے۔ یہاں کی زبان میں فرق ہے، یہاں کے لہجے میں فرق ہے، کہیں سوز و غم ہے تو کہیں فحاشی اور عریانی ہے، کہیں سادگی ہے تو کہیں تصنع ہے، ایک طرف داخلیت ہے تو ایک طرف خارجیت ہے، تو یہ سب باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1857 میں جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں، اس کے بعد ہم نثر کے حوالے سے میر امن کو پہلا مانتے ہیں جنہوں نے زبان کی سطح پر تبدیلی کی نثر میں۔ اس کے بعد پھر مرزا غالب نے خطوط کے ذریعے اس کو تبدیل کیا، بالکل عام فہم میں باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے باتیں کرو، خط آدھی ملاقات ہوتی ہے، وصل میں ہجر میں وصل کے مزے لیے لو۔ اس کے بعد سر سید احمد خان آتے ہیں جنہوں نے مضمون نگاری کا آغاز کیا اور استدلالی نثر کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید تحریک آتی ہے۔ سر سید تحریک میں کئی اصناف کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ناول نگاری کا آغاز ہوا، داستانوں کے بجائے قصیدے کا زوال ہوا، مثنویوں کو
عام کہا گیا کہ مثنویاں بہت کام کی چیز ہیں۔ اس کے علاوہ تنقید نگاری میں حالی کا نام آتا ہے، سیرت نگاری میں شبلی کا نام آتا ہے، نظم جدید میں محمد حسین آزاد کا نام آتا ہے، ناول نگاری میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام آتا ہے، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو خاکہ نگاری میں مرزا فرحت اللہ بیگ کا نام آتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ترقی پسند سر سید تحریک میں عام ہوئی اور بہت فائدہ ہوا۔ اردو میں دو بڑی تحریک ہے، نمبر 1 سر سید تحریک اور نمبر 2 ترقی پسند تحریک۔ لیکن سر سید اور ترقی پسند تحریک کے بیچ میں ایک رومانوی دور بھی آتا ہے، جب لوگ نا عشق و دنیا، عشق و محبت اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس میں ایک الگ فہرست ہے شاعری کے حوالے سے اور نثر کے حوالے سے، آپ نے رومانی والے حصے میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ترقی پسند تحریک آئی ہے۔ ترقی پسند تحریک مزدوروں کی حمایت میں اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت میں اس کا دور چلا 36 سے 47 تک۔ 47 میں تقسیم ملک کی وجہ سے بہت خونریزی ہوئی، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوا۔ اس کے نتیجے میں وہاں موضوعات بدل گئے اور اسی کے نتیجے میں 1955 وغیرہ کے آس پاس ایک نیا رجحان سامنے آیا جسے ہم جدیدیت کے نام سے جانتے ہیں۔ جدیدیت میں ہم لوگ سب اس کے تحت پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ جدیدیت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فرد کی تنہائی، بے راہ روی یا پھر اس طرح کے موضوعات، گاؤں سے شہر کی طرف منتقل ہونا، مطلب اجتماعیت سے فردیت کی طرف آنا، یہ سب اس کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک رجحان ایک خاص وقت کی پیداوار ہے، 55 سے 65 75 تک۔ اس کے بعد لوگ اس سے بھی اوب گئے اور مابعد جدیدیت کے دور میں داخل ہو گئے، اور مابعد جدیدیت میں بھی یہ سب چیزیں چلی، علامت کو بروا رکھا گیا، یہ ہوا۔ لیکن نئی صدی میں آنے کے بعد جب دیکھا لوگوں نے کہ ہر طرح کے موضوعات بدل رہے ہیں، مشینی دنیا نے اپنی پوری دنیا پہ قبضہ جما رکھا ہے، تب یہاں کے موضوعات لوگ بولتے ہیں پس مابعد جدیدیت۔ بعض لوگ پسے بھی بولتے ہیں، پسے مابعد جدیدیت، لیکن یا پھر پسے مابعد جدیدیت۔ تو اس میں پھر مشینی دور کا، اولڈ ایج ہوم کا مسئلہ، یا پھر جو شہری کرن ہو رہا ہے، شہر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا مسئلہ، اس کے نقصانات پر، پالوشن پر، بچہ مزدوری پر، عورتوں کے حقوق پر، ہر طرح کے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسے ہم لوگ تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال پہلے ٹاپک میں ہم لوگ اتنا لکھ لیں گے تو انشاءاللہ نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ رجحانات اور تحریکات کے حوالے سے مزید مطالعے کے لیے آپ ان کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں پہلی اہم کتاب ہے اردو کے ادبی ابتدائی معرکے، محمد یعقوب عامر کی۔ دوسری ہے اردو کے ادبی معرکے، نمبر 3 ہے اردو ادب کی تحریکیں، انور سدید کی۔ ایک اہم کتاب اور ہے اردو کے ارتقاء میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ، منظر اعظمی کی۔ اس کے بعد آخری اور اہم کتاب ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، ادبی تحریکات و رجحانات، پروفیسر انور پاشا کی۔ یہ کتاب عرشیہ پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے 2014 میں۔ اس میں تمام تحریک اور رجحان پر اچھے خاصے مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں۔